نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ ذکر کرنا ہے اور یہ مسئلہ طہارت کا ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ مسئلہ سماعت کرنا انتہائی لازم ہے اور تعلیم انسانیت کے لیے اور اصلاح ماحول اور ازواج کے لیے ہر ایک کو یہ سماعت کرنا لازم ہے۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طالب علم یعنی طالبہ جو مختلف سکولز میں یا کالجز میں پڑھتی ہیں یا مدارس میں پڑھتی ہیں اور اس دوران وہ قرآن پاک کا سبجیکٹ پڑھتی ہیں یا تفسیر قرآن کا سبجیکٹ پڑھتی ہیں اور ان کی کتابوں کو لے کر پڑھنا، اس حالت میں کہ جب عورت حالت حیض میں ہو یعنی اس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، تو اس صورت میں وہ خاتون جو کسی ادارے میں پڑھانے والی ہے، اب ظاہر ہے اس ادارے میں اس خاتون نے طلبہ کو پڑھانا ہے روزگار کے سلسلے میں۔ اسی طرح طالب علم نے اپنے کلاس روم میں بیٹھ کر اس سبجیکٹ کو ڈیلی بنیاد پہ لیکچرز میں پڑھنا ہے، تو آیا ان مخصوص ایام میں یہ عورت، یہ لڑکی جو جوان ہے، اس مخصوص ایام میں یا معلمہ مخصوص ایام میں کیا قرآن پاک پڑھ سکتی ہے؟ کیا تفاسیر مبارکہ پڑھ سکتی ہے؟ کیا احادیث مبارکہ پڑھ سکتی ہے؟ کیا شریعت مطہرہ کے مسائل کو ذکر کر سکتی ہے؟ یہ وہ تمام پہلو ہیں جو آج کے اس کلپ میں آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ ناظرین، قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کا طریقہ کار اور جس کے آداب کا ذکر بھی خلاق وحدہ لا شریک نے اسی قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیے ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس پاکیزہ اور مبرہ اور عظیم المرتبت کتاب کو بغیر طہارت کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس قرآن پاک کو طہارت کے بغیر چھونے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا جب طہارت کے بغیر چھونے کی اجازت نہیں ہے تو معلمہ ہو یا طالبہ ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہے تو وہ قرآن مجید کی جو ہے تلاوت نہیں کر سکتی اور نہ ہی قرآن مجید کو وہ چھو سکتی ہے۔ اور ایسی طالبات جو باوضو اور طہارت سے ہوں وہ تلاوت کریں اور دوسری طلبہ سنیں۔ ترجمہ و تفسیر اور مسائل اگر معلمہ حالت حیض میں ہے اور کلاس روم میں اس کو پڑھانا ہے تو اس صورت میں اس قرآن مجید کی آیت کی ورڈنگ نہیں پڑھ سکتی، البتہ اس کا ترجمہ پڑھا سکتی ہے، اس کی تفسیر بتا سکتی ہے۔ اسی طرح اس سے اخذ ہونے والے مسائل جو ہے وہ ذکر کر سکتی ہے اور فقہی مسائل کا ذکر کر سکتی ہے، لیکن
جو تمنی ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ خاتون صرف قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ، یعنی قرآن کے الفاظ نہ پڑھے اور قرآن مجید ترجمہ پڑھے، آیت کریمہ کوئی طالبہ پڑھ لے یا وہ لڑکی پڑھ لے وہ طالبہ پڑھ لے جو طہارت میں ہے، پاک ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھ لے اور یہ معلمہ اس کا ترجمہ طلبہ کو پڑھا کر سمجھا دے۔ اسی طرح قرآن تفسیر پر مشتمل نصابی کتاب سامنے رکھنا ضروری سمجھیں تو پاک کپڑے یا غلاف میں لپیٹ کر پکڑ سکتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سے دیکھ کر طلبہ کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ اس تفسیر کو پاک کپڑے سے لپیٹ کر اپنے سامنے وہ خاتون مخصوص ایام میں رکھے گی اور وہ طلبہ کو پڑھائے گی، لیکن کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے بغیر طہارت کے قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں۔ ناظرین، اسی طرح یہ مسئلہ بھی شریعت نے رعایت پر بتایا ہے۔ ہاں، اگر وہ معلمہ قرآن مجید ناظرہ پڑھانے والی ہے، اس صورت میں شریعت یہ اجازت دے رہی ہے کہ اگر ناظرہ قرآن پاک پڑھانے والی ہے تو پھر وہ قرآن مجید کے آیات کو نہیں پڑھ سکتی، الفاظ کے ٹکڑے کر کے وہ پڑھ سکتی ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب یہ پوری آیت ہے، یہ خاتون معلمہ ہے اور اس صورتحال میں اس نے طلبہ کو پڑھانا ہے۔ اب ناظرہ پڑھائے یا حفظ پڑھائے، مگر طریقہ کار شریعت نے جو عام دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوں کہے الحمد، پھر وقفہ کر لے، سکون کر لے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کہے للہ، پھر تو وقفہ کر لے اور پھر کہے رب ال۔ تو اس طرح اگر الگ الگ لفظ کر کے وہ طالبات کو پڑھا دیتی ہے تو پھر اس کا یہ پڑھانا شرع مبارکہ میں جائز ہے، شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت کے ساتھ